صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صلی وسلم دائما وبعثه لكل حول من الأحوال متحد یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اس میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی راز ان کا کیا جانے، ظاہر میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ عزیزان محترم، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی عطا اور کرم کی توفیق مالک الازل نے ہمیں آج اپنے محبوب کے میلاد کی محفل میں قبول فرمایا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ کلام مقدس میں سے ایک آیت مطہرہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ میری دعا ہے بھائی محمد فرحان صاحب جنہوں نے آج اس محفل کا اہتمام کیا ہے، جس نیت سے کیا ہے، اس پڑھے قرآن کے بدلے مالک ان کی ساری مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں یؤتی الحکمہ، اللہ جسے حکمت عطا کرتا ہے، اللہ جسے حکمت عطا کرتا ہے، دانائی، فہم اور تدبر عطا کرتا ہے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اکیلی وہ حکمت ہی اس کے ساتھ نہیں آتی بلکہ اللہ کی جتنی خیر ہے ساری اس کے ساتھ آ جاتی۔ اور قرآن کو رب ذوالجلال نے کلام حکمت کہا ہے۔ کلام اللہ پاک نے فرمایا جس کے گھر میں یہ حکمت اترتی ہے اس کے گھر میں پھر خیر ہی خیر اترتا ہے، شر نہیں ہوتا۔ میں یؤتی الحکمہ، بھائی فرحان نے بھی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم پہ لگا کے اللہ کی حکمت کو اپنے گھر میں دعوت دی۔ کلام مقدس میں میرے کریم رب اعلیٰ نے فرمایا قد یسرنا القرآن فہل من مدکر، تحقیق یہ قرآن کا جو اترنا ہے یہ اس کا یسر ہونا جو ہے، اس کا علم حاصل کرنا جو ہے، فہل من مدکر، کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، قرآن اس کے بدلے دیا جائے تو قرآن زیادہ ہے، نعمتیں تھوڑی ہیں۔ قرآن زیادہ ہے اور علم کی بات، کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم کوئی جغرافیہ پڑھتے ہو، کوئی سائنس پڑھتے ہو، کوئی کیمسٹری پڑھتے ہو، کوئی فزکس پڑھتے ہو، کوئی ڈاکٹری پڑھتے ہو، کوئی انجینئرنگ پڑھتے ہو، کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے، کوئی لا قانون پڑھتا ہے، فرمایا کل رد ولا یابس الا فی القرآن، سنو کائنات کا کوئی علم نہیں جو قرآن سے باہر ہو۔ بہت بڑا ڈاکٹر ہے تو بھی قرآن ضرور پڑھنے آتا ہے، بہت بڑا انجینئر ہے تو بھی قرآن کے در کا سوالی ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے تو اپنے سارے عمل کی دلیل قرآن سے ڈھونڈنے آتا ہے، بہت بڑا سیاستدان ہے اپنے کردار کی دلیل قرآن سے ڈھونڈنے آتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے لوگوں سنو،
قرآن وہ معجزہ ہے کہ میرے اونٹ تھے، میں نے اونٹ رکھے تھے، چرواہے اونٹ چرایا کرتے تھے، میں سارا دن قرآن پڑھا کرتا تھا، میرے چرواہے آتے حضرت فلاں اونٹ گم ہو گیا ہے، کئی دن سے مل نہیں رہا، فرماتے ٹھہرو بیٹھ جاؤ، میں قرآن پڑھتا ہوں، اونٹ مل جائے گا۔ آپ قرآن پڑھتے اور پھر اپنے چرواہوں کو بتاتے کہ مجھے قرآن نے بتایا ہے اونٹ فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ کے بندوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ نہیں تو قرآن کی برکات عبداللہ ابن عباس سے پوچھو۔ حضرت نعمان بصری فرماتے ہیں آپ ہلاکو خان چنگیز خان کے فتنہ انگیز دور میں موجود تھے، فرمایا بغداد پہ حملہ ہو گیا، میرے خلفاء نے، نوکروں نے، چاکروں نے کہا حضرت بغداد پہ حملہ ہو گیا ہے، ہلاکو خان اور چنگیز خان کی فوجیں لوگوں کے، مسلمانوں کے سر تن سے جدا کر کے ان کے سروں کا مینار بنا رہی ہیں، ہم بھی اس شہر سے نکل جائیں، کسی جنگل کو چلے جائیں، کسی بیابان کو چلے جائیں تاکہ قتل ہونے سے بچ جائیں۔ حضرت نعمان بصری فرماتے ہیں تم یہاں بیٹھے رہو، میں قرآن پڑھتا رہوں گا، لشکر چنگیز کو ہمارا گھر نظر ہی نہیں آئے گا۔ احباب ذی وقار، قرآن وہ کتاب ہے جس نے اس کو اپنے گھر میں حاصل کر لیا۔ حاصل کیسے کر لیا؟ جس نے قرآن کو سینے میں رکھ لیا۔ الحمدللہ ان کے بچے نے 6 سپارہ حفظ کر رہا ہے، اور میں کئی بار میرے پاس الحمدللہ بچے پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تو میں والدین سے پوچھا کرتا ہوں کہ جب تم نے بچے کو حفظ کے لیے بھیجا تھا تب تمہارے حالات کیا تھے، اور جب سے تمہارا بچہ قرآن پڑھنے لگ گیا ہے ذرا کیلکولیشن کرو اب حالات کیسے ہیں؟ تو وہ یہ بتاتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب سے بچہ قرآن پڑھنے آیا ہے دن کے حال بھی بدل گئے ہیں، مال کے حال بھی بدل گئے ہیں، اور روح کے حال بھی بدل گئے۔ اور یہ بھائی صاحب بڑے عرصے سے مجھے کہا کرتے تھے جی میں ویزا لوانا تو لگتا نہیں پیا، اے نہیں ہوتا پیا، او نہیں ہوتا پیا۔ جب سے انہوں نے بچے کو کملی والے کے قرآن پہ لگایا ہے، کملی والے نے بھی ان کو اپنے مقام پہ بلایا۔ یہ بڑی نسبتیں ہیں دوستو۔ الحمدللہ گزشتہ 7-8 سال سے ہم نے یہاں پہ ایک ادارہ قائم کیا ہے، ادارہ صراط القرآن کے نام سے، گلی نمبر 9 میں جامع مسجد بلال کے ساتھ۔ وہاں نہ صرف بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ آج سکول میں پڑھ کر آنے والا بچہ بے ادب ہے، نافرمان ہے، بدتمیز ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں نہ ادب پڑھایا جاتا ہے، نہ احسان پڑھایا جاتا ہے، نہ تصوف پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں کیمسٹری کے فارمولے، ریاضی کے سوال پڑھائے جاتے۔ شومئی قسمت، میرے کریم آقا نے مدینہ میں میتھ بھی پڑھائی ہے تو ادب بھی پڑھایا۔ حضور نے اگر جیومیٹری کا علم بھی دیا ہے تو حضور نے فقر کا علم بھی دیا ہے۔ قرآن یہ درس دیتا ہے لوگوں اپنے بچوں کو زمانے کے علوم سے بہرہ کرو، زمانے کے علوم سے بہرہ کرو۔ کون سے علوم ہیں؟ ایک علم وہ ہے جو روح کی طلب ہے، جس کی روح زندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا دور ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید ایک لشکر کے ساتھ آ رہے، دریا کراس کیا، دریا جب پار کیا تو اپنے سپاہ کو ٹھہرا کے پوچھا اے سپاہیوں، فوجیوں، دریا میں سے گزرے ہو، کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی؟ ایک بندے نے ہاتھ اٹھا کہا حضرت میرا لوٹا گر گیا ہے۔ حضرت عمر نے دریا کو حضرت خالد بن ولید نے دریا کو مخاطب کر کے کہا اے دریا، لشکر سپاہ محمد تم سے گزرے اور تم ان کا لوٹا لے جاؤ؟ اچھل آئی اور لوٹا کنارے پہ آ پڑا۔ بتایا لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر نکلتا ہے اس کا تو لوٹا دریا بھی نہیں لے سکتا۔ آج تمہارے گھروں میں نقصان کیوں ہو رہے ہیں؟
औलाद माँ बाप की नाफरमान क्यों हो गई है? बेटा बाप के सामने जबान तराजी क्यों करता है? इसलिए कि हमने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तो पढ़ा ली, जो बाप का अदब बताता है वो नहीं पढ़ाया। हदीस जो माँ का मकाम बताती है वो नहीं पढ़ाई। नमाज जो रूह को अदब सिखाती है वो नहीं पढ़ाई। अब आगे वकार, आज के इस पुरफितन दौर में जहां हम इन उलूम की खातिर पैसा जाया कर रहे हैं, मेरा सवाल है कि 70 साल के बाद, 80 साल के बाद वो डॉक्टरी की डिग्री लेकर जो पड़ा होता है बिस्तर मर्ग पे, वो सवाल करता है, ज़मीर झंझोड़ झंझोड़ के कहता है, लोगों मैं ये 70 साल वाली डिग्री के पीछे भागता रहा और हजारों सालों वाली डिग्री को छोड़ बैठा। ये जिंदगी 70 साल है, 80 साल है, इस डिग्री ने इतना ही काम आना है। कुरान वो डिग्री है। मेरे करीम आका ने फरमाया रोज़े हशर के मैदान में कुरान अल्लाह से अपने पढ़ने वाले के लिए बहस करेगा। और हुजूर ने फरमाया जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए रोज़े हशर बड़ा गुनाहगार होगा, बड़ा पापी होगा, बड़ा बदबख्त होगा। फरिश्ते डिक्लेयर करेंगे या अल्लाह इसको तो फेंटा लगना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाएंगे इसको बुलाओ, मेरे अर्श पे बिठाओ, जाओ मैंने जो इज्जतें बनाई हैं इज्जत का ताज लेकर आओ। या मौला क्या मामला है? फरमाया अब इसको देखूं, इसके अमाल को देखूं, इसका बच्चा हाफिज़ कुरान है, उस एजाज को देखूं। अल्लाह अपने अर्श पे उसको बिठा के इज्जत का ताज पहनाएंगे। अरे उस दिन जिस दिन पूरे जिस्म सीनों से पसीनों से सराबूर होंगे, जिस दिन खौफ से अज़ा जुबान चुप हो जाएगी, अज़ा कलाम कर रहे होंगे, उस दिन भी कुरान तुम्हारी इज्जत का बायस बनेगा, तुम्हारा कुरान तुम्हारे सर पर ताज सजाएगा। दोस्तों वक्त है आज भी संभल जाया जाए, कुरान से अपने दामन को वाबस्ता कर लो। कुरान पढ़कर तुम्हारा बेटा अगर वकील बना, कुरान पढ़कर तुम्हारा बेटा अगर जज बना, कुरान पढ़कर तुम्हारा बेटा अगर इंजीनियर बना, कुरान पढ़कर तुम्हारा बेटा अगर पायलट बना, अल्लाह की इज्जत की कसम हवाओं में भी कुरान उसका मुहाफिज होगा। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इदारा सिरातुल कुरान में 2 किस्म की क्लासों का आगाज़ किया है। एक है उसकी क्लास है, और आजकल जो बीवियों के पास कुरान पढ़ के बच्चे जाते हैं, हमें पता है उनका क्या कितना बेड़ा गर्क होता है। बीवियों के तलफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त नहीं होते, तो कुरान को गलत तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना अल्लाह ने जली है, पर ऐसा पढ़ना हराम है। ट्रेंड चल गया है ऐसा पढ़ना कुरान का, और कुरान में है कि कुछ लोग ऐसे यक़रऊनल कुरान लअनहुमुल कुरान व लअनहुमुल्लाह, फरमाया कई कुरान पढ़ने वाले ऐसे उन पे कुरान भी लानत करता है, अल्लाह भी लानत करता है। वो कौन से कुरान पढ़ने वाले? जो कुरान को गलत पढ़ते। किसी मुस्तनिद कारी के पास, किसी मुस्तनिद आलिम के पास अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएं, ताकि जब वो कभी घर में सेहन में बैठकर कुरान पढ़े तो सेहन के जर्रात भी उसके कुरान को सुनकर गवाह हो जाए। अहबाब जी वकार, हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की क्लास भी शुरू की है, और एक 6ठी क्लास हमने शुरू की है। 6ठी क्लास में बच्चे को दाखिल करते हैं। 3 साल में हम उस बच्चे को इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म तजवीद, सर्फ नहव अरबी ज़बान को समझने के लिए होती है, तजवीद कुरान को सही पढ़ने के लिए होती है। ये तीनों चीज़ें हम उनको पढ़ाते हैं। 3 साल के अंदर बच्चा 8वीं का इम्तहान भी पास कर लेता है, और कुरान को तर्जुमे के साथ ज़बानी पढ़ने के काबिल भी हो जाता है। अरे क्या कमाल हो कि कारी मुसल्ले पर खड़ा होकर कुरान पढ़ रहा हो, और आपका बेटा पीछे सब में खड़े होकर रो रहा हो। पूछो रोते क्यों हो? तो बेटा बताए कि कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر حضرت ابی ابن کعب کی تلاوت کرتے ہوئے تڑپ جاتے اور مصلی پر گر جاتے. لوگ کہتے عمر کیا ہے؟ کہا تم اللہ کے کلام کو سن تو لیتے ہو، برداشت کیسے کرتے؟ یہ جاننے والا روتا ہے، سمجھنے والا روتا ہے، اور یہ رونا اور سمجھنا انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتا ہے. اور تیسری چیز ہم اس میں پڑھاتے ہیں، آج کل ہنر کا دور ہے، اور بی اے کر کے ایم اے کر کے ہنر نہیں ہوتا تو پھر سیکھنے پڑتے ہیں. تو ہم نے اسی چھٹی کلاس میں 3 سال کے اندر کوئی 4-5 ٹیکنیکل سبجیکٹس بھی ڈالے. ان میں وہ بھی ایک سبجیکٹ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ 3 سال کے اندر آپ کا بچہ نہ صرف قرآن کو سمجھنے والا، علم الحدیث کے جاننے والا، دنیاوی تعلیم کا پاس کرنے والا اور ہنر کا حامل ہوگا. اور اس بچے کو 8ویں کے بعد بے شک آپ اس کے ہنر سے فائدہ لیں اور وہ اپنی تعلیم بھی خود جاری رکھ سکے اپنے ہنر سے. ایسے نظام کی ضرورت ہے، بدقسمتی سے نہیں ہے، لیکن ہم نے الحمدللہ اس پہ تجربہ کیا ہے اور یہ تجربہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ. کما کہوں تو میری بھی آپ کو دعوت ہے، آئیں ہمارے ادارے کا وزٹ کریں، دیکھیں نظام کو، دیکھیں سمجھیں، پوچھیں، اور پھر اپنے بچے کو اسی نہج پہ لے آئیں تاکہ جب آپ کی عمر بوڑھاپے کو پہنچے تو آپ کا بچہ بوڑھا کھنگدا کیوں ہے نہ کہے کہ میرے والد کی خدمت ہی میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے. یہ پیغام ہے. دعا ہے اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.